وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وانذر عشيرتك الأقربين صلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران شہیدان کربلا بارگاہ شہدائے کربلا میں انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام اور برادر عزیز سید مظہر تقی رضوی کے زیر سرپرستی یہ عظیم الشان عشرہ محرم اپنے 7ویں مرحلے میں ہے۔ اسلام عشیر سے غدیر تک ہمارا سرنامہ کلام ہے، اور آپ حضرات نے اس عنوان کو جس قدر پذیرائی عطا فرمائی وہ ہمارے لیے سبب حوصلہ افزائی ہے۔ یہ اہم ترین موضوع اس اعتبار سے نہایت ضروری تھا کہ ملت کو اور خصوصاً ملت کے نوجوانوں کو حقیقت اسلام کے آغاز کا صحیح معنی میں اندازہ ہو، اور وہ غدیر کے پس منظر سے آگاہ اور آشنا ہو کر اس نتیجے پر پہنچیں کہ غدیر کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ غدیر کے پس منظر میں مسلسل جس خاندان کی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی جزا اور استحسان کا نتیجہ ہے علی کی ولایت کا اعلان۔ صلوات بھیجیں آپ محمد عالم پر۔ یہ ہے اسلام آغاز ہوا عشیر سے، اسلام انتہا کو پہنچا غدیر پر۔ آغاز اسلام میں بھی کردار ابو طالب ہے، اور انتہائے اسلام میں بھی کردار ابو طالب ہے۔ کسی شے کی بنیاد اگر صحیح سمت میں رکھ دی جائے تو اس کا انجام بھی مبارک ہوتا ہے۔ اگر کسی شے کی بنیاد ہی میں فطور ہو تو اس کا انجام نامسعود ہوا کرتا ہے، مبارک نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اسلام کا
آغاز ہی خانوادہ ابو طالب کی حمایت سے ہوا، اسلام کی ابتدا ہی دعوت ذوالعشیرہ سے ہوئی، اور دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے 12 برس کے بیٹے نے اپنے پیغمبر سے نبوت کے تحفظ کا وعدہ کیا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اپنے پیغمبر سے نبوت کے تحفظ کا وعدہ کیا۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ گواہی علی نے سب سے پہلے دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ زمین پر آغاز بعثت میں، آغاز اسلام میں سب سے پہلے یہ گواہی علی نے دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یا رسول اللہ، میرے علاوہ روئے زمین پر اور کسی کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے سکے، اس لیے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عینی بھی ہو، موقع کا بھی ہو، بعد والا نہ ہو۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، میرے علاوہ اور کسی کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے سکے، اس لیے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع کا گواہ ہو، آئی وٹنس ہو، عینی گواہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی رسالت کی گواہی نہ تو آدم دے سکتے ہیں نہ نوح دے سکتے ہیں، تو جب آدم ہی آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے سکتے تو آدم کی اولاد کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی نبوت کے گواہ بن جائیں۔ اس لیے آدم کو آپ کی نبوت کی گواہی دینے کا حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آدم سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم ہماری رسالت کی گواہی دو گے، اگر پیغمبر اسلام پوچھیں آدم تم ہماری نبوت کے گواہ بنو گے، تو آدم ادب کے ساتھ یہی جواب دیں گے نا کہ میں آپ کی نبوت کا گواہ کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ ہی نے تو کہا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے۔ تو آدم کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبوت کی گواہی دے، اس لیے کہ آدم بعد میں ہے، محمد مصطفیٰ پہلے نبی ہے، نوح بعد میں ہے، یہ پہلے نبی ہے۔ تو کائنات میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ بن جائے سوائے ابو طالب کے اس بیٹے کے جسے پیغمبر خود یہ کہہ کر حق دیں کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، یعنی جب سے میں ہوں تب سے علی ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ یہ ہے خلاصہ اب تک مولا سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یہ خلاصہ ہے اب تک کی سات گفتگو کا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے علی کے علاوہ کہ وہ پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے لے، اس لیے کہ سب بعد میں ہیں، یہ نبی پہلے ہے، لیکن علی اس وقت سے اس کے ساتھ ہے جب سے یہ نور محمد ہے، تب سے نور علی ہے۔ تو جب سنت الہی بدلتی نہیں ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے جب اللہ نے نور محمد اور نور علی میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے ٹکڑے نہیں، نور ٹکڑے نہیں ہوا کرتا۔ حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جب ایک ہی نور سے ہیں تو نہ تقدم کا مرحلہ ہے نہ تاخر کا مرحلہ ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اتنے لمحے پہلے نور نبوت آیا اور اتنے لمحے بعد میں نور علی آیا۔ عزیزان محترم، جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے، تو جب یہ طے ہو گیا کہ جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے، تو پھر جب تک نور محمد ہے تب تک نور علی ہے۔ میں ابھی قرآن مجید کی آیات صلوات بھیجیں آپ ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ ہم صرف حدیث ہی پر اکتفا نہیں کر رہے، ہم یہاں سے آگے بڑھ کر اس امر کی وضاحت بھی کریں گے کہ جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے۔
اور جب تک نور محمد ہے تب تک نور علی ہے. یہی من کنتو مولا کے معنی میں نبی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی. یہی لا رہے ہیں ہم گفتگو کو. دیکھیں بعد سرکار رسالت مآب حکمرانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی. میرے نوجوان دوستو اس تاریخی چیپٹر پر بڑی خصوصی آپ کی ذہنی ارکریزی کی ضرورت ہے. بعد سرکار ختمی مرتبت حکمرانوں کو یہ تشویش ہوئی, یہ فکر لاحق ہوئی کہ قرآن جمع کیا جائے. قرآن جمع کرنے کے لیے ایک قرآن کمیٹی بنا دی گئی. شروع سے کمیٹیوں کے عادی ہیں. قرآن جمع کرنے کے لیے ایک قرآن کمیٹی بنا دی گئی. سب نے لکھا ہے, ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک یہ واقعہ سب نے لکھا ہے. قرآن کمیٹی بنا دی گئی اور قرآن کمیٹی میں ان افراد کو رکھا گیا, ان نوجوانوں کو رکھا گیا کہ جو قرآن نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے تھے. اندازہ فرمائیں کیا نگاہ انتخاب تھی اس زمانے کی حکمرانوں کی, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا قرآن سے. ان سب کو قرآن کمیٹی میں رکھا گیا. قرآن کمیٹی والوں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا. چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں, شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ آرڈیننس پاس کیا, یہ قانون پاس کیا, یہ آرڈر پاس کیا, یہ حکم دیا حکمرانوں نے کہ قرآن کمیٹی ہم مقرر کرتے ہیں اور جس جس کو قرآن کی جو آیت یاد ہے وہ لا کر قرآن کمیٹی کے پاس جمع کرا دے. اور ساتھ میں ایک دو گواہ بھی لائے جو تصدیق کریں کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ شبلی نعمانی کے لفظ ہیں. قرآن کمیٹی کے پاس لا کر قرآن جمع کرا دیں اور ساتھ میں دو گواہ بھی لائیں. دوستو اسی جملے پر توجہ, دو گواہ بھی لائیں جو یہ تصدیق کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا, اسی جملے سے حکمرانوں کے علم قرآن کا پتہ چل رہا ہے بغیر دو گواہوں کے. جس حاکم کو یہ بھی تمیز نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں, وہ اگر یہ کہے کہ قرآن کافی ہے. توجہ 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 اذان محترم, صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب آپ اندازہ فرمائیں, قرآن جمع ہوا اس اعتبار سے کہ قرآن کمیٹی کے پاس لا کر لوگوں نے آیتیں جمع کرانا شروع کر دی. آیتیں جمع ہوتی رہیں. وہ واقعہ پھر میں کسی وقت عرض کروں گا, یہاں دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, مجھے کافی آگے جانا ہے, اس لیے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کمیٹی کے پاس قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا. بھئی جس طرح آیتیں آئیں اسی طرح سے ان کمیٹی والوں نے قرآن ترتیب دے دیا. اب اس میں ان بیچاروں کو کیا پتا کہ مکی سورہ کون سا ہے, مدنی سورہ کون سا ہے, ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, محکم کیا ہے, متشابہ کیا ہے. اس لیے کہ کوئی مکے والا نہیں تھا, کوئی مدینے والا نہیں. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. جس طرح تھا انہوں نے جمع کر دیا, جس طرح تھا انہوں نے اس انداز سے قرآن جمع کر دیا. اسی انداز سے قرآن آ رہا ہے, لیکن اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیتیں ہیں ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے. کوئی اور دوسرا قرآن نہیں ہے. آیت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. ترتیب میں فرق آیا وہ علمی کمی کی وجہ سے. ترتیب میں فرق آیا تو ظاہر ہے کہ یہ پیدائشی مجبوری تھی. توجہ ہے نا, لیکن آیت وہی ہے. بہرحال قرآن کی آیت جہاں بھی ہو, اول ہو یا آخر, درمیان میں ہو یا کہیں, ہے تو قرآن کی آیت نا. نہ اس کے احترام میں کوئی کمی آئی, نہ اس کے معنی و مفاہیم میں کمی آئی. یہی تو قرآن اور وارثان قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ان کا اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. قرآن کی بڑی آیت بھی قرآن, چھوٹی آیت صلوات میرے محمد و آل محمد پر. یہ قرآن ہے, یہ معجزہ ہے. ترتیب میں کسی منزل پر آئے. دوستو یہ قرآن جمع ہو گیا. یہاں سے میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ نور علی نور محمد سے بلا فصل ہے. جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے, اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اس کا گواہ ہے. انہی آیتوں کے درمیان میں ایک آیت آ گئی. اب ذرا سا جملے پر پوری توجہ. ایک آیت آئی قرآن کمیٹی والوں کے پاس, انہوں نے اس آیت کو دیکھا, پڑھا, پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ تو آیت ہی نہیں ہے. اب لایا تھا کوئی شریف آدمی آیت,
انہوں نے کہا بھئی یہ تو آیت ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو بے معنی آیت ہے. آیت یہ تھی جو اب بھی موجود ہے الحمدللہ قرآن میں. یہ بتاؤں گا کس کی وجہ سے موجود ہے. فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب ان انبیاء سے سوال کرو، ان نبیوں سے پوچھو کہ انہیں ہم نے کس بنیاد پر نبی بنایا تھا. یہ ایک آیت آئی سامنے قرآن کی. جو قرآن جمع کرنے والے تھے وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسی آیت ہے جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو. کن سے؟ انبیاء سے. من ارسلنا من قبلک من رسولنا. ان رسولوں سے پوچھو جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے انہیں کس بات پر رسول بنایا تھا، کس شرط پر انہیں نبوت عطا کی تھی. ان سے سوال کرو. سارے قرآن جمع کرنے والے کہنے لگے بھائی یہ تو ناممکن بات ہے، یہ آیت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم تو حضور کے ساتھ شروع سے ہیں. ان 23 برسوں میں تو کوئی بھی نبی حضور کے پاس نہیں آیا. پھر حضور نے پوچھا کس سے؟ حضور تو آئے سب سے آخر میں. بڑی توجہ دوستو، سرکار تو تشریف لائے سب سے آخر میں، انبیاء گزر گئے پہلے. تو سرکار رسالت مآب نے پوچھا کس سے؟ اگر نہیں پوچھا تو خدا کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. خدا کہہ رہا ہے پوچھو ان سے، سوال کرو ان سے کہ انہیں کس بات پر ہم نے نبوت عطا کی تھی. بات بھی سامنے کی تھی اور صحیح تھی. طے یہ کیا کہ بھائی یہ آیت ہی نہیں ہے، یہ مغالطے میں آ گئی ہوگی، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. ابھی فیصلہ، بہت توجہ، فیصلہ کرنے ہی جا رہے تھے کہ اس آیت کو قرآن سے نکالیں کہ باب علوم رسالت پر دریوزہ گری کرنے والا، اس دریوزہ گری کرنے والا، ایمان کے 9 درجوں پر فائز، منا اہل البیت کی مسند پر بیٹھنے والا سلمان فارسی ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پوری قرآن کمیٹی کو مسجد میں خطاب کر کے کہتے ہیں قرآن میں اتنی جلدی نہ کرو، آیت کا اتنی جلدی انکار نہ کرو. ایسے بھی تردد کی کیا بات ہے بھائی؟ آیت کا مسئلہ ہے، کوئی حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے. آیت کا مسئلہ وارث سے چل کر پوچھ لو. توجہ توجہ ادارہ محترم. اب آئے آپ صلوات بھیجیں باواز ولان محمد علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں آیت کا مسئلہ ہے، وارث سے چل کر پوچھ لو. آخر اپنے مسئلے بھی تو اس سے حل کراتے ہو. یہ تو قرآن کی اہمیت کی بات ہے. وارث موجود ہے، علی سے چل کر پوچھ لو. لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی. قرآن جمع کرنے والے اٹھ کر بمے حکمران کے علی کے پاس آئے. آپ نے غور نہیں کیا؟ علی کے پاس آئے، علی کے پاس آئے. قرآن جمع کرنے والے ایک آیت پر بھی یقین نہیں کر سکے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے قرآن جمع کرنے والے علی کے بغیر آیت قرآن میں شامل نہیں کر سکے تو تم علی والوں کے بغیر ساری شریعت کیسے نافذ کر دو گے؟ ساری شریعت، مکمل شریعت. اب توجہ، سارے قرآن بہت تیزی سے میں گزر کر ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انا علی من نور باہر، جس دن سے میرا نور ہے اسی دن سے علی کا نور ہے. اس کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں دوستو تاکہ ہم منزل عشیر سے بلند ہو کر ذرا غدیر کے نزدیک ہو جائیں. توجہ ہے نا؟ بس اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آئے سارے قرآن جمع کرنے والے علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا سے کہتے ہیں یا علی یہ عجیب آیت ہمیں قرآن میں ملی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، ہمیں تو اس کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے. اس آیت نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا. صاحب تفسیر در منصور نے یہی جملہ لکھا ہے کہ یا علی اس آیت نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا. علی مسکرا کے کہتے ہیں عجیب لوگ ہو، کبھی نبوت میں شک کرتے ہو، کبھی آیت میں شک کرتے ہو. توجہ ہے نا جان محترم؟ کبھی نبوت میں شک کرتے ہو، کبھی آیت میں شک کرتے ہو. آیت کوئی شک میں ڈالتی ہے؟ ارے آیت تو شک نکالتی ہے. قرآن کی آیت تو شک سے یقین کی طرف لاتی ہے.
تمہیں آیت نے شک میں کیسے ڈالا؟ کہا مولا اس لیے کہ آیت کے کہہ رہی ہے کہ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان انبیاء سے پوچھ لو، ان انبیاء سے سوال کر لو کہ انہیں کس بنیاد پر ہم نے نبوت عطا کی۔ یا علی آپ کو تو پتا ہے ہمارے حضور تو آخری نبی ہیں، 40 برس کے بعد رسول بنے ہیں، اور جب سرکار آئے ہیں تو نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ شیش تھے، نہ یحییٰ تھے، نہ زکریا تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ داؤد تھے، نہ سلیمان تھے، نہ یعقوب تھے، نہ یوسف تھے، نہ اسحاق تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ ذوالقرن تھے، نہ ادریس تھے، کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ تو آخر کس سے سرکار نے پوچھا اور خدا نے ایسا حکم کیوں دیا؟ وارث قرآن متبسم ہو کر فرما، اب توجہ دوستو، میری پوری اب تک کی محنت کا حاصل ہوگا یہ جملہ۔ متبسم ہو کر فرماتے ہیں ٹھیک کہتے ہو تم، واقعی یہ آیت زمین پر نازل نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، توجہ توجہ ادارے محترم، یہ آیت نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر۔ میں نے پہلے صرف زمین کہا تھا نا تو آپ نے فوراً واہ واہ کہا تھا، اس لیے کہ آپ پہنچ گئے تھے وہاں تک۔ اب میں نے آسمان بھی کہہ دیا، اب آپ چپ ہو گئے کہ پھر کہاں نازل ہوئی ہے نا۔ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا آپ غور فرمائیں، یہ آیت نہ زمین پر نازل، مولا فرماتے ہیں یہ آیت نہ زمین پر نازل ہوئی، نہ آسمان پر نازل ہوئی، نہ بر میں نازل ہوئی، نہ بحر میں نازل ہوئی، نہ فضا میں نازل ہوئی، نہ خلا میں نازل ہوئی، نہ ہوا میں نازل ہوئی، نہ مشرق میں نازل ہوئی، نہ مغرب میں نازل ہوئی، نہ شمال میں نازل ہوئی، نہ جنوب میں نازل ہوئی، نہ ممبر پہ نازل ہوئی، نہ بستر پہ نازل ہوئی، نہ حجرے میں نازل ہوئی، نہ مسجد میں نازل ہوئی، نہ پہاڑ پر نازل ہوئی، نہ غار میں نازل ہوئی، نہ میدان میں نازل ہوئی، نہ ریگستان میں نازل ہوئی، نہ کرۂ آب میں نازل ہوئی، نہ کرۂ باد میں نازل ہوئی، نہ کرۂ جماد میں نازل ہوئی، نہ کرۂ آتش میں نازل ہوئی، نہ فضا میں، نہ خلا میں، گریویٹی آف ارتھ سے بھی بلند یہ آیت ان مقامات پر کہیں نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے یہ آیت جہاں نازل ہوئی ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ تو جس رات اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی تھی، اللہ کا رسول فضا سے بلند ہوا، خلا میں پہنچا، خلا سے بلند ہوا، کرۂ آب میں پہنچا، کرۂ آب سے بلند ہوا، کرۂ جماد میں پہنچا، کرۂ جماد سے بلند ہوا، کرۂ برود میں پہنچا، کرۂ برود سے بلند ہوا، کرۂ آتش میں پہنچا، کرۂ آتش سے بلند ہوا، حجاب عصمت میں پہنچا، حجاب عصمت سے بلند ہوا، حجاب نور میں پہنچا، حجاب نور سے بلند ہوا، حجاب ظہور میں پہنچا، حجاب ظہور سے بلند ہوا، حجاب جمال میں پہنچا، حجاب جمال سے بلند ہوا، حجاب جلال میں پہنچا، حجاب جلال سے بلند ہوا، عرش اول پہ پہنچا، عرش اول سے بلند ہوا، عرش دوم پہ پہنچا، عرش سوم پہ پہنچا، عرش چہارم پہ پہنچا، عرش پنجم پہ پہنچا، عرش ششم پر پہنچا، عرش ہفتم پر۔ جب ایک کم 1,24,000 پیغمبر میرے رسول کی سلامی کے لیے پیش کیے گئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا، اے میرے رسول یہ سارے انبیاء تیرے سامنے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ ہم نے کس شرط پر انہیں نبی بنایا تھا۔ نتیجہ دیکھیں دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر، لیکن ابھی نتیجہ دیکھیں۔ اول ما خلق اللہ نوری وانا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ گفتگو قرآن کی آیت سے یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب 1,24,000 پیغمبر سلامی کے لیے آئے ہیں میرے پیغمبر کی، اور نماز پڑھائی ہے 1.25 لاکھ انبیاء کو خاتم النبیین نے، اور امامت کی ہے سرکار ختمی مرتبت نے 1,24,000 پیغمبروں کی، اس وقت یہ آیت براہ راست نازل ہوئی۔ فصل کر ان سے سوال
پوچھ میرے حبیب، یہ سب تیرے سامنے کھڑے ہیں کہ انہیں کس بات پر نبی بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ علی اپنے سینے کی طرف فخریہ اشارہ کر کے کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ آیت آنا ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ آیت جہاں نازل ہوئی وہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا. توجہ ہے نا جانے محترم؟ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. دیکھیں جان محترم، گفتگو ابھی بھی مکمل نہیں ہے. انشاءاللہ بارگاہ شہداء کربلا کی اس 7ویں مجلس کا تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بزرگوں سے دعائیں لوں گا. نوجوانوں کے جذبہ ایمانی کا امتحان ہوگا کہ کہاں تک مولا کی تولا کی معرفت ان 7 دنوں میں طے کی ہے. ہمارے نوجوانوں نے اپنی محنت کا اندازہ کروں گا. دوستو، 1,24,000 پیغمبر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، اور جب ہر نبی نے دست نبوت کو ادب سے بوسہ دیا، میں قربان ہو جاؤں اس نبی کے دست نبوت کو، جب ہر نبی نے ادب سے بوسہ دیا تب یہ آیت نازل ہوئی. میرے حبیب ان سے سوال کر، پوچھ لے میرے حبیب ان سے کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی. اب کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، آیت کی تفسیر بھی بتا رہا ہوں. اہل سنت کی کتاب ہے، صاحب ریاض النظرہ نے، مولانا یہاں بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے، صاحب ریاض النظرہ نے اس آیت کی شان نزول میں جملہ لکھا کہ جب ایک شب معراج 1.25 لاکھ انبیاء پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر، پورے مجمع کی توجہ، مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو. مجھ میں طاقت تو نہیں ہے لیکن اپنے کلیجے کی پوری طاقت دوں گا انشاءاللہ مولا کے لیے یہ جملہ ثابت کرنے کے لیے. 1.25 لاکھ انبیاء جب سلامی پیغمبر کو حاضر ہوئے تو صاحب ریاض النظرہ نے لکھا کہ پیغمبر نے پوچھا آیت کے مطابق، آدم تم بتاؤ، نوح تم بتاؤ، ابراہیم تم بتاؤ، اسماعیل تم بتاؤ، ادریس تم بتاؤ، یعقوب تم بتاؤ، یوسف تم بتاؤ، عیسیٰ تم بتاؤ، موسیٰ تم بتاؤ کہ تمہیں کس بات پر نبوت عطا ہوئی. تو صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے بیک زبان عرش الہی پر محمد مصطفیٰ کے سامنے اقرار کیا ان نبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب. کم 1,24,000 پیغمبر. صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ، ہمیں جو یہ نبوت ملی ہے نا، یہ آپ کی نبوت کے اقرار اور علی کی ولایت کے اقرار پر ملی ہے. علی یا علی کاہے کا اقرار؟ بھائی ظاہر ہے کہ یہ نبی تھے تو لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہوں گے. بہت توجہ جانے محترم، نبی تھے نا تو لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہوں گے. اب یہ دونوں کیا کہہ رہے؟ یہ 2 جملے جو کہے النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب، آپ کی نبوت کے اقرار پر، علی کی ولایت کے اقرار پر، یعنی 1,24,000 پیغمبروں نے شب معراج اقرار کیا کہ ہمیں جو نبوتیں عطا ہوئی ہیں وہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے اقرار پر عطا ہوئی ہیں. جب ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تب ہم نبی بنائے گئے ہیں، تب ہم نبی بنائے گئے ہیں. اے علی ولی اللہ کو مستحب یا غیر ضروری سمجھنے والوں، اے علی ولی اللہ کو واجب نہ سمجھنے والوں، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی نبوتیں سلامت نہیں رہتی علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر، تو تمہاری 2 رکعت کی امامت کیسے چلے گی؟ یا علی یا علی. دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت و توانائی سے آخری آدمی تک جو ہے ایک مرتبہ اور جیو جیو. بابے کو جوش آیا
اور آپ نے نعرہ کا جواب نہیں دیا. میں دیتا ہوں نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم کیوں نہ کہیں یا علی مدد؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے علی نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ تو نہیں کیا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کیوں چھپ کر رہے ہیں؟ کیوں ڈر کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کسی ایسے کو مانتے ہی نہیں جو ہمیں کہیں شرمندہ کرے. ڈر تو لگتا ہے ان کی وجہ سے جو کہیں کسی محفل میں شرمندہ کر دیں, کسی میدان میں شرمندہ کر دیں, کسی موڑ پر شرمندہ کر دیں. ایسوں سے تو ڈر نہیں لگتا کہ علی کو جہاں بھی پیش کرو گے, علم کے میدان میں تو علی, شجاعت کے میدان میں تو علی, سیادت کے میدان میں تو علی, سخاوت کے میدان میں تو علی. میرا علی تو وہ ہے جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہے. علی کا نام بھی علی, علی کا کام بھی علی, علی کا پیغام بھی علی, علی کا نظام بھی علی, علی کا نام بھی علی, علی کا پیغام بھی علی, علی کا نظام بھی علی, علی کا مقام بھی علی, علی کی عصمت بھی علی, علی کی طہارت بھی علی, علی کی سیادت بھی علی, علی کی نجابت بھی علی, علی کی ولایت بھی علی, علی کی امامت بھی علی, علی کی جائے ولادت بھی علی, علی کی جائے شہادت بھی علی, علی کی رزم علی, علی کی بزم علی, علی کی شجاعت علی, علی کی تیغ علی, علی کی ضرب علی, علی کا قیام علی, علی کا قعود علی, علی کا سجدہ علی, علی کی دعا علی, علی کی خاموشی علی, علی کا بولنا علی, علی کا قرآن علی, علی کا قرآن علی, علی کا منبر علی, علی کا بستر علی, علی کا دوش علی, علی کی سواری علی, علی کا منبر علی, علی کا دوش علی. یہ ساری کائنات میں ایک میرا ہی تو علی ہے. علی کا باپ علی, علی کا دادا علی, علی کا ہاشم علی, علی کا عبد المطلب علی, علی کا ابو طالب علی, علی کا عبداللہ علی, علی کی ماں علی, علی کی آمنہ علی, علی کی خدیجۃ الکبریٰ علی, علی کی فاطمہ علی, علی کا حسن علی, علی کا حسین علی, علی کا مصطفیٰ علی, علی کا خدا بھی علی. کہاں تک جان گیا تاریخ کے؟ عالین فرمایا ہے. مولانا ابو علی شاہ زیدی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ علی کا ہر رخ علی ہے, اس لیے مجھ حقیر کی گفتگو کی تصدیق کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں خدا نے 14 معصومین کے نفوس مقدسہ کو علی کی جمع عالین فرمایا ہے. جب ابلیس سے کہا گیا, میں بتاتا ہوں جس آیت کی طرف آپ کا اشارہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ. جب ابلیس سے پوچھا, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرتا, تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین, کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ یا علی, یا علی. بہت شکر گزار ہوں مولانا آپ کا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے دوستو؟ استکبرتا, تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین, عالین عین الف لام یہ نون, عالین علی کی جمع عالین, کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو پھر تسلیم کرو, گفتگو تو پھر مسلسل کر دی مولانا نے, پھر تسلیم کرو کہ جو آدم سے پہلے تھے وہ عالین تھے. توجہ جان محترم, جو آدم, صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر, آدم سے پہلے تھے. اور خدا نے انہی کی طرف اشارہ بھی کیا, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ کیا تو بھی پنجتن پاک سے مقابلہ کر رہا ہے؟ کیا تو بھی پنجتن جیسا ہو گیا؟ کیا تو بھی اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے برابر سمجھتا ہے؟
کیا یا محمد و آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا ہے؟ تو جو منزل اول پر پنجتن پاک کو اپنے جیسا کہے وہ شیطان ہے، اور جو آج خاتم النبیین کو بڑا بھائی کہے، اب فیصلہ کرو نا، کافر کون ہے؟ یا علی یا علی یا علی، فیصلے اس بنیاد پر کرو۔ صلوات بھیجیں بابا بلند محمد علی محمد۔ تو عزیزان محترم، 1,24,000 پیغمبروں کو جو منصب نبوت عطا ہوا، میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آیہ میثاق پھر اس پر گواہ ہے، قرآن مجید سے پھر کل آیتیں پیش کروں گا، پھر اس پر گواہ ہے کہ نور محمد اور نور علی قبل تخلیق آدم موجود تھا۔ بھئی انبیاء نے، آدم نے، نوح نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے اگر تصدیق کی ہے نبوت محمد کی اور ولایت علی کی، تو پھر تسلیم کیجئے نا کہ نور محمد اور نور علی ان انبیاء سے پہلے تھا۔ اگر صرف نور محمد تھا تو ولایت علی کا اقرار کیوں لیا؟ ایک شے کا اگر وجود ہی نہیں، صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ ایک شے کا اگر وجود ہی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا، آپ نے غور فرمایا کہ اس نبوت کی گواہی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا سوائے علی کے۔ اس لیے ذوالشیر آغاز ہے۔ اب ملت کے مورخ کو سمجھنا چاہیے کہ 40 برس تک رسول چپ کیوں رہے؟ اس لیے نہیں کہ رسول نہیں تھے، اس لیے رہے کہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ صلوات میرے محمد آل محمد پر، کوئی گواہی دے نہیں سکتا۔ 40 برس تک خاموشی کا راز ہی یہ تھا۔ تو انوار پنجتن ہو یا انوار چہردہ معصومین ہو، یہ سب سے، بھائی جب ان کی وجہ سے سب کچھ خلق ہوا تو جن کی وجہ سے ہوا وہ سب سے پہلے خلق ہوئے نا۔ بھائی آیات قرآنی سے لے کر حدیث قصہ تک یہی ہے نا۔ یہ چاند میں روشنی، یہ سورج میں تابش، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ کشتیاں، یہ سفینے، یہ جو بھی کچھ بنایا گیا یہ ان کی محبت میں بنایا گیا نا۔ تو پھر یہ پہلے وہ بعد میں، یہ پہلے ہیں جن کی وجہ، صلوات بھیجیں ایک دفعہ محمد آل محمد پر۔ یہی بھئی آسمان، زمین، چرن پرن، ویش، طیور، ملک، حور، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، اجاڑ، جو بھی کچھ بنا ہے وہ آل محمد کی محبت میں بنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل محمد دنیا میں نہیں ہے اور آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے؟ کیسے باقی ہے صاحب؟ جن کی وجہ سے بنا جب وہ باقی نہیں، جن کی وجہ سے بنا جب وہ باقی نہیں، تو پھر یہ آسمان و زمین کیوں باقی؟ آسمان کا سلامت رہنا، زمین کا باقی رہنا، سمندروں کی طغیانیوں کا باقی رہنا، دریاؤں کے پانی کا رواں رہنا، پہاڑوں کا زمین کی میخیں بننا، ہواؤں کا چلنا، سورج کا ابھرنا، چاند کا طلوع ہونا، ستاروں کا چمکنا، کہکشاں کا بکھرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے وجود پر جو دلیل ہے وہ آل محمد کا آخری نائب موجود ہے، جس صلوات بھیجیں عظمت امام زمانہ پر موجود ہے۔ وہ موجود ہے تو یہ سب کچھ موجود ہے، جس کی وجہ سے نظام کائنات، بڑی توجہ، ایک جملہ چلتے چلتے کہہ جاؤں، جس کی وجہ سے یہ نظام کائنات باقی ہے۔ عزیزان محترم، اسے امام کہتے ہیں۔ نہ آپ نے اس پر جملے پہ غور نہیں فرمایا۔ جس کی وجہ سے یہ نظام کائنات باقی ہے نا، اسے امام کہتے ہیں۔ اور جب یہ میرا امام نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، اس لیے کہ امام کی وجہ سے تو یہ ساری کائنات رکی ہوئی ہے، امام کی وجہ سے۔ تو اگر لوگ آتے رہیں دنیا میں اور مرتے رہیں اور دنیا قائم رہے تو سمجھ لو کہ امام حقیقی ابھی باقی ہے۔ کسی کے مرنے سے نظام کائنات میں کوئی حرف نہیں آتا۔ صلوات میرے محمد و آل محمد پر، یہ امام کی دلیل ہے۔
دوستو اسلام آغاز ہوا ہے آل محمد کی حمایت سے. جب کائنات کا آغاز ان کے دم سے ہوا ہے تو اسلام بھی تو کائنات ہی کا دین ہے نا. تو اس دین کا آغاز بھی حمایت ابو طالب سے ہوا اور اس حمایت کی قیمت ابو طالب نے ادا کی ہے. ہر مقام پر مکے کی گلیوں میں بھی ادا کی ہے, شیب ابو طالب میں بھی ادا کی ہے, مصیبتیں اٹھا کر بھی ادا کی ہے, بائیکاٹ کی صورت میں بھی ادا کی ہے. ہر قیمت پر ابو طالب کو. اور یاد رکھیں عزیزان محترم, آج کی تقریر کا اہم اور تاریخی جملہ, آپ اس پر داد دیں یا نہ دیں لیکن توجہ ضرور فرما لینا میرے نوجوان دوستو, اس لیے کہ یہ میری 7 دن کی محنتوں کا نچوڑ ہے. اب جہاں سے ابو طالب اور علی نے حمایت کی تھی نا, وہیں سے ایک مخالف گروہ چلا تھا, اس گروہ نے اپنا گروپ الگ بنایا تھا. ان کی براہ راست دشمنی اب ہو گئی تھی علی سے یا ابو طالب سے. ان کے بچے ابو طالب کے بچے کے دشمن, ان کے بڑے ابو طالب کے دشمن. یہ ہے نا خلاصہ. چونکہ وہ ابو طالب کے بیٹے نے, میں بتا چکا ہوں چوتھی مجلس میں, ابو طالب کے بیٹے نے ان کے بچوں کو بچپن ہی سے مارنا شروع کر دیا تھا نا. تو بچپن جوان ہوتا رہا تو دشمنی بھی جوان ہوتی رہی, کفر بھی جوان ہوتا رہا, یہ دشمنی بھی جوان ہوتی رہی. تو عزیزان محترم, اب میں آپ سے ایک بات پوچھ کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں آج کی, اور وہ یہ کہ انصاف سے بتاؤ, جن لوگوں کے دل میں علی کی طرف سے کینہ پڑ گیا تھا, کیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کینہ نکل گیا؟ ہے تو اسی کی اولادیں. توجہ عزیزان محترم, بس فرق صرف یہ ہے کہ بدر و احد میں ان کے بزرگ علی کے مقابلے میں کافر بن کر آئے, اور صفین و جمل میں علی کے مقابلے میں انہی کی اولادیں منافق بن کے آئی. واقعہ ایک ہی ہے, دشمنی ایک ہے, تسلسل. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. چولہ بدلا ہے, لباس بدلا ہے. صلوات بھیجے بآواز بلند مل کر سب. بھائی فتح مکہ تک تو کافر بن کے علی کے مقابلے میں آتے رہے, فتح مکہ تک کافر بن کے علی کے مقابلے میں آتے رہے. فتح مکہ کے بعد لباس بدلا, منافق ہو گئے, برداشت پھر بھی علی کو نہیں کیا. ورنہ یہ کیا بات ہے, ایک حکمران کو تسلیم کر لیتے ہو, دوسرے حکمران کو تسلیم کر لیتے ہو, تیسرے حکمران کو تسلیم کر لیتے ہو, جب علی آتا ہے تو پھر مقابلے پر آ جاتے ہیں. بات کیا ہے؟ تاریخ سے پوچھیں نا. صلوات میرے محمد و آل محمد پر. یہ عجیب فلسفہ ہے, یہ عجیب فکر ہے دوستو. بھئی یہی تو علی نے اپنے نہج البلاغہ کے خطبے میں کہا ہے کہ آخر تم پر مصیبت کیا آئی بھائی, میں اسی طرح سے تو منتخب ہوا ہوں جیسے پہلے والے منتخب ہوئے تھے. ان کی اطاعت کر لی تھی تو مجھ سے بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے دلوں سے پرانے کینے اور رنجشیں نہیں گئیں؟ مجھے تم علی کو دوستو یہ مان ہی نہیں سکتے. انہی کی اولادیں ہیں جو آج تک نہ علی کو مان رہی ہیں نہ علی والوں کو مان رہی ہیں. اس لیے کہ ابو طالب کا قصور ہی ایسا تھا کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے. اے ابو طالب, بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. صلوات بھیجے بآواز بلند محمد و آل محمد. سلامت رہو. یہ عجیب منزل فکر ہے. آخر کبھی سوچیں, کیا بتاؤں وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوع بہت خوبصورت چھڑا ہے اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے آئندہ 2 مجالس میں. یہ اس پر غور کرنا چاہیے علمی طور پر. وجہ کیا ہے یہ سارے مسلمان علی کے مقابلے میں اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا, سبب کیا؟ اور سب سکون کے ساتھ حکومت کرتے ہیں, کسی سے کوئی بغاوت نہیں کرتا, اس لیے کہ کسی نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا. اللہ اللہ.
بس کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، نقصان تو کوئی نہیں پہنچایا نا کفر کو، لیکن کفر کو اور کافروں کو نقصان پہنچایا یا ابو طالب نے یا اس کی اولاد نے۔ اس لیے کافروں نے منافقوں کا لباس پہن کر، منافقت کا دودھ پلا کر اپنے قبیلوں کو اتنا طاقتور کیا کہ لڑنا ہے تو علی سے، جنگ کرنا ہے تو اولاد علی سے، مصیبتیں ڈھانا ہے تو اولاد علی پر، ظلم کرنا ہے تو اولاد علی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو اسلام مکے کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ صرف علی کا زور بازو ہے، یہ صرف ابو طالب کی حمایت ہے جس کی وجہ سے اسلام سرحد مکہ سے باہر نکلا۔ دوستو، لیکن یہ بھی دیکھیں گے آپ کہ وہ جو 40 برس تک رسول کے مقابلے پر آتا رہا، 40 مقامات پر رسول کے مقابلے پر آیا، اسی کی اولاد علی کے مقابلے پر آئی۔ صفین میں اسی کی اولاد آئی، صفین میں۔ اور پھر علی دنیا میں نہیں رہے تو علی کے بڑے بیٹے حسن کے مقابلے پر آیا، یعنی اولاد در اولاد چلی ہے۔ کافروں کے دلوں سے رنجشیں گئیں نہیں، اس لیے کہ کفر نہیں گیا تھا، زبان پر کلمہ جاری ہوا تھا۔ دلوں کی صفائی تو ایمان کرتا ہے نا، جب ایمان داخل ہی نہیں ہوا تو دلوں کی رنجشیں کیسے مٹتی؟ علی درمیان میں نہیں رہے تو حسن کے خلاف بغاوتیں، حسن کے ساتھ سازشیں، مگر سلام امام حسن کے تدبر کو کہ انہوں نے تو قلم کی نوک سے وہ کام کیا جو ذوالفقار سے نہیں ہو سکا تھا۔ سرکار امام حسن نے قلم کی نوک سے تلوار کا کام لیا۔ علی جس سرپھرے فتنے کے پیروں میں تلوار کے ذریعے سے بیڑی نہیں ڈال سکے تھے، علی کے بیٹے حسن نے قلم کے ذریعے سے معاویہ کو اقراری مجرم بنا کر کھڑا کر دیا تاریخ کی عدالت میں۔ یہ تدبر ہے حسن کا، یہ تدبر ہے امام حسن کا۔ سلو ولو نہیں تھی، امام کبھی کسی کی بیعت نہیں کیا کرتا، امام کبھی سلو نہیں کیا کرتا، باطل سے سلو نہیں تھی۔ مجرم کو اقراری مجرم بنانا تھا، اس کے قلم سے لکھوایا، اقرار کر کے قرآن و سنت کا باغی تھا۔ اور اگر وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد قرآن و سنت کی اطاعت کرے گا تو لے جائیے اپنی زخمی اونٹنی، ہمیں تخت حکومت تو نہیں چاہیے، ہم علی کے بیٹے ہیں۔ توجہ ہے نا دوستو؟ لیکن دوستو، چونکہ دل میں منافقت تھی، اس لیے جب تک حسن کو زہر نہیں دے دیا چین سے نہیں بیٹھا، جب تک راستے سے نہیں ہٹا دیا چین سے نہیں بیٹھا۔ اور حسن کے کلیجے کے ٹکڑے جب منہ سے آنے لگے تو حسن نے تڑپ کر کسی کو آواز نہیں دی، آواز ایک ہی دی، زینب۔ جزاک اللہ۔ آپ سمجھ گئے کس ترتیب سے ہم 7 محرم پر آئے ہیں۔ حسن کے جب کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگے نا تو حسن نے آواز جس بہن کو دی اس کا نام تھا زینب، جلدی سے کوئی تشت لاؤ، میرا کلیجہ کٹ گیا، میں قربان ہو جاؤں اس بہن کے۔ جس بھائی کا کلیجہ کٹے وہ بھی زینب کو بلائے، جس بھائی کا گلا کٹے وہ بھی زینب کو یاد کرے۔ اور اس بہن کا مقدر یہ ہے، کبھی بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، کبھی بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، بس قیامت کی مجلسیں شروع ہو گئی ہیں۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج کے بعد تو مومن کی آنکھ میں آنسو ہی آنسو رہتے ہیں۔ ادھر کسی نے کہا یا حسین، آج کے بعد کچھ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عزادارو، مگر ایک جملہ میں کہوں گا، تفصیل پھر المحسن میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں عزادارو۔ اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، اس پورے مجمع سے، اس مجمع میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب آدمی سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کو بھی دیکھا ہے جس کا جنازہ گھر سے اٹھ کر گیا ہو اور قبرستان سے خالی واپس آ گیا ہو، بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟
عزاداروں غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی ایسا نہیں اٹھتا. یہ فاطمہ کا لال تھا, یہ علی کا بیٹا تھا کہ جس کا جنازہ بغیر دفن ہوئے جب گھر سے واپس آیا, جب قبرستان سے گھر واپس آیا. میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں, جناب قاسم کے مصائب پڑھوں گا مگر پہلے باپ کی مصیبت کا جملہ سن لو عزاداروں. جب یہ جنازہ حسین گھر واپس لے کر آئے, مجھے نہیں پتا یہ جنازہ کیسے آیا تھا. میں نے تو جناب زینب کا ایک جملہ سنا ہے تاریخ میں, جب یہ جنازہ حسین حسن کا گھر لائے تو زینب و کلثوم نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا, بھیا حسین ہم نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بھائی کیا خوبصورت مصائب آپ سن رہے ہیں. مولا میں اتنا متوجہ رہے, آپ ان کی طرف دھیان نہ کریں, انہیں اپنا کام کرنے دیں. رونے کی عبادت میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. عزاداروں دو چار جملے میں عرض کروں گا. بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ میری ماں بہنوں, خدا کسی بہن پر یہ وقت نہ لائے کہ وہ مرنے کے بعد بھائی کے جنازے سے تیر نکالے. ہائے فاطمہ کی بیٹیاں زمین پر بیٹھی ہوئی حسن کے جنازے سے. شہزادہ قاسم کے مصائب مفصل مصائب انشاءاللہ المحسن میں, مگر مہندی برآمد ہونا ہے. دو چار جملے ضرور سن لیجئے عزادارو. عزادارو اپنے میں یہیں سے کربلا پہنچ جاؤں گا, اپنے وارث کے لاشے کی بے کسی کو دیکھا نا. میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں, اپنے وارث کے لاشے کی بے کسی کو دیکھا نا. جناب ام فروہ رونے لگی, حسن کی بیوہ رونے لگی. 2 برس کا قاسم گود میں بیٹھا ہے, اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حسرت بھرا کلمہ کہتی ہے, قاسم قاسم. ماں کو بڑا ناز ہوتا ہے نا اپنے بیٹوں پر. اپنے وارث کے جنازے کو دیکھا, کہا قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا لاشا ایسے واپس نہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا قیامت کی مجلس. عزاداروں میں قاسم کی شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, اسی پر قاسم کی مہندی برآمد ہو جائے گی. جملہ سنو. قاسم, ام فروہ کہتی ہے قاسم اگر تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا جنازہ اس طرح واپس نہ آتا. عزاداروں یہ حسرت بھرا کلمہ, ابھی نہیں بیٹا, ابھی نہیں, ابھی 2 منٹ ٹھہرو, جب میں کہوں گا پھر زیارت لانا. بڑی شان سے آئے گا قاسم کا, قاسم کی مہندی بڑے شان سے آئے گا. قاسم کی مہندی, نوشاہ کی مہندی بڑی شان سے آئے گی. ابھی مجھے پڑھنے دو 2-3 منٹ. عزادارو قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا جنازہ اس طرح واپس نہ آتا. عزادارو ام فروہ کا یہ حسرت بھرا کلمہ غازی عباس نے سن لیا, لرز کر رہ گئے. بڑی بھابھی کے پیروں پہ ہاتھ رکھا, کہا بھابھی قاسم سے گلہ نہ کر, حسین سے اجازت لے دے. اگر حسن کے جنازے کو رسول کے روزے میں دفن نہ کروں تو مجھے عباس نہ کہنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حوصلہ, حوصلہ. اور مولا تمہیں سلامت رکھے. شہزادی گلہ نہ دے میری بھابھی. عباس کہتے ہیں بھابھی میرا بھائی حسن کوئی لاوارث تو نہیں ہے, عباس جیسا بھائی موجود ہے, حسین سے اجازت لا دے. اگر سارا عرب بھی مقابلے پر آیا تو حسن کے جنازے کو روضہ رسول میں دفن کر کے آؤں گا. عزادارو جناب ام فروہ کا دوسرا جملہ, مولا تمہیں سلامت رکھے. مجلس ختم ہو جائے گی شاید اسی جملے پر, قاسم کی مہندی اٹھا لینا. جناب ام فروہ کہتے ہیں قاسم
تو نے اپنے بابا کی وصیت سن لی؟ بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، بیٹا میں بیوہ ہو گئی ہوں، میں خاندان رسول میں غیر ہوں، میرے لال اب ماں کی عزت تیرے حوالے ہے، بڑے ہو کر اپنے باپ کی غربت کا بھی خیال رکھنا، ماں کی بیوگی کا بھی خیال رکھنا، جب کربلا میں قربانیاں ہوں بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا، کوئی یہ نہ کہے کہ ماں غیر تھی اپنے بچے کو بچا لیا۔ اور میرے جوانوں جملہ سن لو، جملہ سنو، چھوٹا سا ٹھہرو بیٹا، چھوٹا سا قاسم اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اماں کیسی باتیں کرتی ہو، مجھے جوان تو ہونے دو۔ ارے بابا کا تو لاشا بھی آ گیا، جب تو مانو گی میرا لاشا نہیں آئے گا، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں گٹھری بنا کر حسین خیمے میں لائیں گے۔ قاسم دولہا قاسم